کہ ہم بھی اہل سننا ہے، تو نہیں کیا ان کو آپ کے اہل جو سننا مان آپ لیں کے ہم؟ آپ ریلویوں کا جو اب بڑے میری بات امام ہیں سنو نا، ابھی جو مفتی ہیں ابھی، میری بات سنو، میری بات سنو بھائی. اور بھائی قادیانی بھی خود کو آج بھی کہتا ہے کہ ہم اہل سنت، خود مرزا قادیانی لکھتا رہا ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، تو کیا نہیں اس نہیں کو اہل سنت و جماعت مان لیں ہم؟ ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ آپ والا ہے، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ بھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کے اوپر میں یہ بھی یاد اس رکھیں، کے اوپر ٹھیک ہے میں نا. اس کے اب اوپر میں کلام کروں گا. یہ یہ بھی سب آپ لوگوں کو نا پھکی دی ہوئی ہے. میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا مرزا قادیانی تمہاری طرح ہی وہابی غیر مقلد تھا، جو کہتا تھا میں سب کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اور کسی کو نہیں مانتا. ابھی دیوبندی کا کفر رکھا ہے تو مسلمان مانتے ہو، یہی غیر مقلد یہ تھے. وہابی تھا مرزا قادیانی، پکا وہابی تھا، وہ میں ثابت کروں گا. لیکن موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ بھائی مرزا قادیانی کی نلی وقتی ہے کہ اس کو تم کافر کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ وہی دعویٰ یار جات وہ میں نے مرزا آپ کو یار یہ جو بندی. سب مسلمانوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر کہ وہ کافر ہے، جو بندیوں کے اوپر او نہیں ہے. بھائی یار او تم اپنے بھائی بندے، آپ کے جو میں پاکستان کے بتاتا سب ہوں، سے بڑے میں مفتی بتاتا ہوں ہیں، نا، ٹھیک ہے، میں ان سے بتاتا ہوں فتوا میں دوا بتاتا دو، ان کا فتوا بتا دو مجھے، ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہے ایسے حال ہے. یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شیعہ جو ہے وہ اپنے اماموں کو معصوم مانتا ہے اور ان کے اوپر وحی کا جو اطلاق ہے وہ بھی کرتا ہے کہ وحی بھی ہوتی ہے. اسمبلی میں جا کے وہ مکر جائے، تکیہ بازی کر کے مکر جائے اسمبلی میں کہ نہیں بھائی یہ کچھ ہمارے فرقے ہیں وہ مانتے ہیں، ہم اجماعی طور پر نہیں مانتے، حالانکہ یہ مانتے ہیں اجماعی طور پر ہیں. تو وہاں پہ جا کے مکر جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے اجماع ہو گیا؟ بھائی وہ تکیہ بازی کرتے ہیں. یار جو پاکستان، میری بات سنو، جو بات یہ ہے کہ جو آپ کا مفتی، اگر آپ کا مفتی اگر آپ مثال کے طور چل پہ یار تو مفتی ہے، انج تے مننا ٹھیک نہیں ہے، ہے ساڈی، صحیح ہے، تو انج تے ٹھیک ہے، مننا میں تو یار یب یب لا کے رکھنی ہے، میں ان کو تو مسلمان یب مانتا ہوں، یب تو لا بندہ کے کلمہ رکھنی ہے، پڑھتا تو ہے جو. مننا مرنا کوئی نہیں ہے. آ مرزا انجینئر نو مسلمان مانتے نا آپ؟ کس کو؟ مرزا انجینئر کو مسلمان مانتے نا آپ؟ انجینئر محمد مرزا جی، الحمدللہ ان کو بھی مسلمان مانتا ہوں. اچھا پہلے تو بھی شک ہے ویسے. اچھا میں یہ کہنا تھا، اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کمران صاحب، ہلو، ہاں جی، آپ سے دو تین سوال پوچھنے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی رفع دین کرتے ہیں؟ جی بریلوی رفع دین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، وہابی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، مرزا وہابی نہیں کرتے؟ نہیں وہابی نہیں کرتے، وہابی علی حدیث رفع وہابی دین نہیں کرتے ہیں، کرتے؟ سوری، ہاں وہابی کرتے ہیں، تو بند نہیں کرتے. ہاں، مرزا قادیانی بھی رفع دین کرتا تھا. نہیں کرتا تھا بھائی. کرتا تھا، وہ آپ کا حوالہ اسی کی کتاب سے دکھا دیں گے، آپ نہیں فکر نہ بھائی کریں. صاحب، میں آپ کا آپ لوگوں کی رفع دین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو میں آپ کو آپ اور کی اس کی کتاب میں یہ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ جو ہے وہابیہ علیہ حدیثوں کے زیادہ قریب تھا. غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے اچھا ہیں نا، یار وہ بھی رفع دین کرتے اب تھے. وہ واپس میں آ گئے بتاتا ہیں، ہوں. اب آپ ہاں بات جاری رکھیں. اچھا یار میں پوچھ رہا تھا آپ سے، میرا انٹرنیٹ ہی چلا گیا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مرزا انجینئر جو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا میں ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 60 سال کی زندگی کے بعد میری خدا بن جائیں گے؟ ہاں جی؟ 60 سال کی زندگی کے بعد منی خدا بن جائیں گے؟ نہیں، نہیں بن جائیں گے. تو جو کہے کہ 60 سال کی زندگی کے بعد منی خدا بن جائیں گے، پھر کون کہا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ اس نے کہا ہے؟ کہاں پہ یار لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنی یار ویڈیو میں کہا یہ ہوگا. چھوٹی یہ باتیں نہیں ہیں اس طرح. تو کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو ہر بندے کی مطلب ہے، ہر بندہ خدا ہوگا، اپنی اپنی جنت میں ہر بندہ خدا ہوگا، وہ آپ کے بریلویوں کے مولوی نے کہا ہوا ہے. یہ باتیں یار، یہ باتیں نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، نہیں آپ یہ کاٹ کے آپ لے دیکھیں آتے نا، ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور جو بندی تو یہ ویسے بھی کافر ہے. اور میری سن لے مرزیا، سن لے مرزیا میری،
دیوبندی نے بریلوی کسی نے نہیں کہا وہ کہا ہے دیوبندی کافر کے نے، اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی کھدائیاں ہوں گی، تو ہمارا اس کے اوپر پہلے سے فتویٰ ہے، اور ہمارے مفتی صاحب نے پہلے اس کی منجی ٹھوک دی تھی کہ یہ جو تم نے بات کی ہے غلط کی ہے۔ تو اگر کوئی دیوبندی کافر یہ بات کہے تو اس سے کیا مرزا انجینئر سچا ہو جاتا ہے؟ یہ تمہارا اصول ہے ہلو کہ تم نے لواطت کروائی کسی سے اور کسی اور نے بھی کروائی تو تمہاری لواطت کروانا ٹھیک ہو جائے گی؟ ہے یہ ذرا منی خدا کا ذرا سن لو یہ ذرا۔ ہلو ابن آدم صاحب ذرا ویٹ کریں آپ، یہ اچھا آپ کے دیوبندیت کو دفاع کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ تو مان گئے ہیں کہ خیر ہے جی۔ یار کدھر ہے ویڈیو منی خدا کی؟ میں نے کہا چشتی رسول اللہ پہ بھی بات کرو نا۔ کرتے ہیں، آپ کی منجی سب پہ ٹھوکیں گے، ٹینشن نہ لیں۔ وہ تھانوی رسول اللہ اور جناب یہ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، یہ ان پہ بھی بات کرو نا۔ ہاں تو تھانوی رسول، اچھا مجھے ہاں یاد آ گیا، تھانوی رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی کافر مانتا ہوں۔ لو ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں دیوبندی ہوں ان کو مسلمان مانتا ہوں، لکھ دی لعنت ہے تمہارے معیار کے اوپر، چشتی رسول اللہ والے کو لکھ بھی دی کافر لعنت مانتا ہے ہوں، بھائی۔ چشتی رسول اللہ پتا کو بھی تو ہمیں کافر سب کو، مانتا ہوں۔ ہم سب کو پتا ہے تم دیوبندی بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ایتھیسٹ ہو، ایتھیسٹ میں ہو تم، تو الحمدللہ تمہاری الحمدللہ اللہ کا بڑا یہ شکر ہے، الحمدللہ میں ہاں مسلمان ہاں اپنے آپ کو کہتا ہاں ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہاں میں جی ہاں سر جی مسلمان ذرا بات ایک یہ کرتا بات ہوں، تو سن لیں، ٹھیک ہے، بات تو سن صحیح لیں ہے، سر جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک منٹ چشتی ایک رسول یار منٹ اللہ، بیچ میں نہ جنہوں نے بولو، چشتی رسول اللہ کے میں کلمے لیپ پڑھائے ٹاپ وہ اوپن بھی کر رہا کافر تھا۔ ہیں، جنہوں نے اچھا یہ جن کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں نا، اس نے آپ کو لیے نا یہ آپ کی ماؤں کے لیے ایک فیسلٹی دی ہے، یہ سننا ذرا۔ جنہوں نے چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھائے وہ بھی کافر ہے۔ عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں، عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے، جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب، اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے، شیر والی شکل بن جائے، اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں جی، اس نے آپ کی ماؤں باجیوں کے آئے تھے سوال کہ ہمیں دنیا میں نہ ایک سے زیادہ مرد مل سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، تو جنت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس نے آپ کی ماؤں کی خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جناب یہ کامران کی والدہ اگر خواہش کریں گی نا کہ اس کو ایک سے زیادہ مرد مل جائے یمن کٹیٹا کے لیے، تو بالکل اللہ دے دے گا۔ اور اگر انہوں نے خواہش کی کہ ڈوریمون کی شکل بنانی ہے میری، تو مجھے ڈوریمون بنا دیا جائے، ببر شیر۔ میری بات سنو، کوئی شرم ہے کسی کو کامران کی والدہ کی طرف بولتے ہوئے؟ نہیں یار یہ وہ کیا مرزا انجینئر کو مانتا ہے نا نہیں، جی۔ مرزا انجینئر کو اس نے کیا کہتے ہیں، میں اس کی کئی باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی کامران کی والدہ کو بولنے کہ یہ کیا آپ کی والدہ کی یار تربیت اس ہے؟ نے دیکھو نا، جو ماننے والے انہی کا سوال ہے نا، جو ماننے مجھے والے بتاؤ ان کی کامران نے عورتوں کے تمہاری بارے میں نا، والدہ کے یہ بارے میں دیکھو، کچھ بولا؟ یہ دیکھو جی جی کامران نے تمہاری والدہ کے عورتوں بارے کو میں یہ کچھ بولا؟ کہیں کہ ہاں میں بھائی ہماری عورتیں تو الحمدللہ میں نے صرف ایسے اتنا عقیدے پوچھا ہے، رکھنے والے پہ میں نے لعنت اتنا ڈالتی ہیں، بھائی جان بہت ایسے شکریہ، عقیدے۔ آپ نے بات ایک سنو نا بھائی صاحب ابن عثمان آدم بھائی، میرے ابن آپ آدم بات میں کر آپ رہے سے ہیں، عثمان آپ نے بھائی، اچھی بات کی ہے۔ جی صرف جی اتنا پوچھ رہا جی ہوں، فیضان کامران نے آپ کی والدہ اچھا کے بارے میں عثمان کچھ بولا بھائی، ہے؟ یہ نا ذرا ایک جی، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، تو اس کا تجدید ذرا وہ بنا احیاء کی۔ لیجئے گا پھر نا کل ایک پوسٹر، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، دیکھیں میں بنا دوں گا باقی کامران یہ صاحب۔ اچھا کامران صاحب، بات یہ ہے کہ مسلمان تو ایسے عقائد پہ لعنت بھیجتے ہیں ایسے کافروں کے عقیدے کے اوپر۔ تو نہیں میری بات سنیں، بات ابھی اس نے جو آپ نے بات تو سنو نا، اچھا اب جب سوال آیا اس کو، سوال آیا کہ بھائی عورتیں یہ کہتی ہیں، مسلمانوں کی عورتیں تو نہیں کہتی، یہ تو وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں، دیابنا کی عورتیں، یہ مرزا انجینئر کے ماننے والے ان کی عورتیں، قادیانیوں کی عورتیں، وہ ایسی خواہش کرتی ہیں، وہ ایسا کہتی ہیں
کہ بھائی ہمیں جنت میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی، آپ کی ماں نے اگر خواہش کی نا کہ ایک سے زیادہ مرد تو مل جائیں گے، بھائی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، آپ کی والدہ آپ کی سسٹر عورتوں میں شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ دوسروں کی عورتوں کے بارے میں آپ مان لیں کہ وہ خواہش کریں گے، وہ کسی کی ماں بہن نہیں ہے. تو جب آپ کی والدہ کے بارے میں کہا جائے کہ اگر آپ کی والدہ نے بھی خواہش کر دی ایک سے زیادہ مرد کی یبن کٹیٹا کے لیے، تو اب آپ کو غصہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا اچھا معیار ہے بھائی. وہ تو کہتا ہے کہ اسلام میں سیکس ڈسپلن جو ہے مجھے پسند ہے. سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ لیکن ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے او بھائی، ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے. اور یار اور یہ یہ فاطمہ اپنی منیر ہے، اس کی وجہ بہن کی سے آ رہی والدہ ہے. آئی ڈی سے کون آیا ہوا ہے یہاں پر؟ فاطمہ ہے اپنی، وہ سسٹر کی آئی ڈی سے آتا ہے. اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی کامران صاحب، یہ جناب اچھی مسلمانی ہے جناب، آپ اب بتا ہی نہیں رہے. بھائی جان تو مجھے جو بولنے بندیوں کا کو آپ موقع نے دیں گے کافر، تو میں بولوں گا نا. میں ابھی سن رہا تھا ساری بات تو آپ کی سنی. جواب دینا اس کا، جواب دے کہ اگر اس نے اس اچھا مسلمان نے جو اس کو آپ کہہ آپ رہے نے ہیں، بات تو ابھی اس نے ابھی آپ آپ نے کی بات والدہ کر لی کے ہے نا بارے میری میں بات. کہا ہے کہ اگر آپ کی والدہ، پہلے تو اس نے کہا ہے کہ 60 سال کی زندگی دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں، اللہ نے یہ آفر کروائی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جناب وہ آپ کی والدہ اگر خواہش کرے گی یا سسٹر خواہش کریں گی ایک سے زیادہ مردوں کی تو اس کو مل جائیں گے، تو آپ مانتے ہیں یہ سارا؟ اس نے جی یہ بات نہیں کی. آپ دوبارہ ریکارڈ کر لیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس نے یہ بات نہیں کی. میں ابھی ٹھیک ابھی ہے. میری بات سنیں اور اس کے نہیں بعد میں سناتا ہوں نا، جھوٹ نہیں بولا نا میری آپ بات نے. سنیں، میں نے سنی ہے نا. نہیں نہیں میں نہیں بتاتا ہوں اس نے کیا یہ بات کی ہے نا. نہیں، اس نے بات میں نے آپ سنی ہے ایسا نا. کریں، میری بات سن لو نا. آپ یہ پچھلے سنیں، دوبارہ تمہارے آپ نے سنیں، یہ بات دوبارہ کی، سنیں آپ نے اور بات کی، میں دوبارہ ابھی سنیں میری نا. بات سنو نا. آپ میری نے بات کہا کہ اس نے ایسا نہیں عورتوں کو یہ کہا. کہیں کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یہ سن لیا نا کہ اگر اس کے لیے خواہش ہو کہ ایک سے اس کے زیادہ اوپر میں مرد ہو، بولوں، یہ سن لیا نا. اس کے میں کمنٹس کروں اس کے ذرا. یہ جو بات ہے نا، نہیں یہ وہ اس بات کی کرنے دیں والدہ گے. کے بارے سن میں. تو مجھے سن تو بات لیں. کرنے آپ دیں بھی گے. مرزا چلے انجینئر بات کے اسٹوڈنٹ ہیں. کرنا ہے جی کامران. مجھے بات کرنا ہاں نہیں جی بھائی جان. اچھا جی اگر جی ابھی آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے. میں آپ کو جو اس نے بات کیا، اس نے بات کی ہے، اس کے پاس سوال آیا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. اس کے پاس سوال آیا ہے کہ اگر عورتیں اب زیادہ مردوں کی خواہش کریں گی، ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس زیادہ عورتوں کی مردوں کی خواہش کریں گی تو کیا ان کو مرد ملیں گے؟ اس نے آگے سے جواب دیا ہے. اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو مرد بنا دے اور ان کو جتنی چاہے حوریں دے دے. کامران اس کو اس نے یہ ڈیفینڈ کس بات طرح کی ہے. کر رہے ہو؟ کامران اس نے میری یہ بات بات سنو، کی ہے. بات سنو کامران. نہیں وہ جو ایک منٹ غلط، ابن آدم صاحب ایک منٹ دیں ذرا. کامران صاحب ٹھیک ہے، ہم کی بات مان لیا کہ اگر اللہ چاہے تو میں نے بھی اللہ یہی چاہے سوال تو اللہ پوچھا. کچھ بھی کر سکتا ہے نا. میں نے اللہ بھی عورت اب ہاں جی ہاں جی میں ہوں یا میں کوئی نے بھی بھی ہے، یہی اگلے جب جنت میں کوئی ہوگا ہاں تو یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کس کی کیا بالکل دل میں مجھے کیا ذرا خواہش ہوگی. مجھے ایک سوال پوچھنے دیں بالکل کامران بالکل. سے. مجھے ایک یار سوال ابن آدم عثمان یار پھر بھائی، اس کو ایک کو بات کرنے دیں. اچھا عثمان بھائی بھائی، ہم بھی جی 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 میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس عورت کو مرد بنا دے گا، پھر اسے 4 حوریں عطا کر دے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو پھر جو اس عورت کا شوہر ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہاں پر یہ لازمی بھی تو نہیں ہے سوچنے کہ والی بات عورت ہے. اور بھی فرض یہ لازمی تو نہیں ہے کہ مرد بھی جنت میں ہوگا تو عورت بھی جنت میں ہوگی. اچھا اچھا یہ اچھا بھی اچھا تو نہیں ہے بھائی نا. میرا ایک فضان سوال لے لیں، بھائی میں یہ بھی جا تو رہا ہوں. نہیں ہے ایک نا منٹ یار. کہ جو میاں بیوی یار جو تھپ دنیا ڈل میں گئی میاں ہے، بیوی ہیں، تھپ ڈل لازمی گئی تو نہیں ہے کہ وہ کامران، جنت میں بھی تھپ اکٹھے ڈل ہوں گئی گے. ہے. ایک منٹ سن لے بھائی، سن لے میری بات سنو. میں تیری بات مان لی کہ بالکل اللہ کر سکتا ہے. میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کی والدہ کی خواہش ہوئی 70 مردوں کی یبن کٹیٹا کے لیے تو اللہ تعالیٰ، آپ نے خود کہا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو 1 سے 70 مرد دے دے گا. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے. میں نے بھی یہی کہا کہ اگر اللہ چاہے تو پھر آپ کی والدہ کو 70 مرد دے دے گا. یہ جواب دے دیں. یا تم اس کے یا اس ٹاپک پہ آؤ یا اس ٹاپک. اب یہ تم بات علیحدہ کر رہے ہو، وہ بات علیحدہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اللہ اس کو مرد بنا دے گا پھر حوریں دے دے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ تو تم وہ جو بات ڈفرینٹ بات کر ایک رہے سے ہو. زیادہ مردوں والی خواہش ہے وہ کدھر گئی؟ وہ نہیں پوری ہو سکتی.
उस तो पे नहीं उसने अल्लाह उसी कादिर। के यार वही तुम्हें समझ ही नहीं आया, उसने जो नहीं, पूरी बात की है, उसने उस उधर से पे तो बात की आई है कि औरत उस है, पे अब अल्लाह औरत कादिर है, नहीं है। औरत को मर्द तो नहीं मिलेंगे ना। अल्लाह अल्लाह वो ये कह रहा है कि अल्लाह उसे मर्द बना देगा, ठीक है। नहीं अगर वो कोई औरत है, उसकी औरत फिर वो मर्द तो नहीं नहीं, रह फिर वो औरत तो नहीं रहेगी, फिर वो मर्द बन अच्छा जाएगी ना, उसकी उसकी फिर वो जिन्स मर्द बन चेंज कर, जाएगी। हमारी बात सुनो ना, उसकी जिन्स चेंज कर सकता है अल्लाह, लेकिन उसको एक से ज्यादा मर्द देने पे कादिर नहीं। अल्लाह कमजोर है फिर आपका है। नहीं नहीं, कर्ज ने कादर है, अल्लाह अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है, तो फिर अल्लाह चाहे कुछ भी आप कर कहें सकता ना है, आप, ठीक तो है। फिर अल्लाह अगर, चाहे कुछ भी कर हाँ, सकता है, ठीक है। इसी मैं ये पे फार्मूले पे अल्लाह कुछ रहें। भी कर सकता है। बहरहाल ये जो है कि हाँ, हमारे इस्लाम हमारा ये नहीं कहता कि इसी अल्लाह ने ये फार्मूले कहा पे है आप कि रहें। औरतों को ज्यादा मर्द मिलेंगे, ठीक है। आपने इसी फार्मूले, जब अच्छा इस्लाम ये कहता है कि जिनसे चेंज हो जाएगी, क्या चीज? आप वहीं पे रहें, आप इस्लाम की बात ना करें, आपको नहीं पता, आप इस्लाम की ना बात करें, आप सिर्फ कौन अपने खुदा की जिस बात करें कि आपकी माँ को जब एक से ज्यादा 70 मर्दों की जबन के टीटा के लिए ख्वाहिश होगी, अल्लाह चाहे तो तो कुछ भी वो हो जो सकता खुदा है। आपका कादर मुतलक है इसके ऊपर, वो आपकी माँ को 70 मर्द दे देगा। बता दें, अगर अल्लाह चाहे तो वो दे देगा, बता दें। यार इस्लाम अल्लाह ने ये कहा ही इस्लाम नहीं है ना, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं है, इस्लाम में ये है ही नहीं है चीज, मैं कैसे जवाब तो दे दूं? अल्लाह ने ये कहा है कि उसकी जिन्स चेंज कर दी जाएगी। कहाँ पे? उसने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, उसने ये नहीं तो कहा कि अगर बंदा ख्वाहिश यही करेगा मैं जब बात जन्नती। कर रहा हूँ, और यही तो यार बात मैं कर रहा हूँ कि वो बात तो की नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी वालिदा ने ख्वाहिश कर दी एक से ज्यादा मर्दों 70 मर्द जबन के टीटा के लिए, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर आपकी माँ को 70 मर्द दे देगा अल्लाह। ये मैंने पूछा है। असूल दोनों तरफ एक है। यहाँ तो दिखाओ कि हाँ भाई अल्लाह ने कहीं पे खबर दी है कि भाई जिन्स चेंज हो जाएगी, औरत ख्वाहिश करेगी उसकी जिन्स चेंज हो जाएगी, फिर मर्द ख्वाहिश करेगा तो वो कुत्ते की शक्ल भी बन जाएगी, बब्बर शेर डोरेमोन। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि दरबारों पे जाके सजदे करो, तो ये वो भी कुरान मजीद में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, लोग करते हैं जाके। क्यों करते हैं? चलो वो क्यों हराम करते है, हैं सजदे जाके दरबारों पे? क्यों दरबारों पे क्यों जाके अल्लाह ने कहा मांगते है कि हैं? वो अल्लाह ने वो हराम भी है। नहीं कहा, अल्लाह ने वो भी मैं नहीं कहता लिखा हूँ हुआ, क्यों लोग अल्लाह जाते ने हो? कहा वो हराम काम करते हैं, तो जो इल्जाम लगाते हैं वो बहुत बड़े हरामी होते हैं। पर आप अपनी वालदा के बारे में क्यों नहीं बताते? भाई ये मुसलमान है जी, देख लें कि अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बांधते हैं, फिर कहते हैं कि माज अल्लाह के अल्लाह ने 60 साल की जिंदगी के बाद क्या कर देना है, इनको मिनी खुदा बना देना है। ये यार इनको वो मुसलमान मानते हैं। खुद अशरफ अली थानवी को काफर मान गया है। इसी तरह इसने आगे 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 तो बड़े बड़े कुफर मैं हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह। और लखदील्ला ने तेरे ऊपर मुल्हिद काफर चिश्ती रसूलुल्लाह। जब हम ये टॉपिक लगाएंगे ना तो आना कभी इसको गुफ्तगू करने, और तुम जैसे को हम इंतजार करते रहते हैं कि आओ चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात कर लो, लेकिन तुम्हारे वही फिर घुस जाते हैं जहां से निकले होते हो। मेरा चैलेंज है, मुझे फॉलो कर लो, चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू पे मैं गुफ्तगू करता हूँ, आ जाओ, जब दिल करे आ जाना। अन्नी देना होते हैं, बात कहीं और ये मौजू कोई है। उन्होंने अपने बात उस्मान भाई उनका ना असल में कसूर कोई नहीं है, वो जिसके वो है ना सपोर्टर, उसका भी दिमाग ख़राब है और इनका भी दिमाग ख़राब है। अच्छा बात सुने जी, मैं एक दावा रखूँगा, एक दावा मुझे रखने दे, मेरी बात ना काटिएगा। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में एक किताब की तारीफ़ की है सबा सनाबिल की, और लिखा कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल किताब है माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र। जबकि सबा सनाबिल में कुफरियात लिखी हुई हैं, बाबे अपने नाम के कलमे पढ़ाया करते थे। अब जाहिर सी बात है ऐसी कुफरियात से बड़ी भोंडी किताब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद आएगी। यानी झूठ बांधा रसूलुल्लाह पर आला हज़रत ने। बुखारी मुस्लिम में रवायत मौजूद है, बुखारी 106 नंबर रवायत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं मफ़हूम बयान करने लगा हूँ कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया है वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अब बताएं, आला हज़रत जो है वो इस दोज़खी साबित हुए ना, अहमद रज़ा बरेलवी खान। अच्छा जी, अच्छा ठहर जाए, ये आपने दावा रखा है अपना? ये तो आपने पूरी तकरीर कर दिया पकड़ के, इसे दावा कहते हैं? तकरीर 10 मिनट की होती है, मैंने 1 मिनट से कम में अपना ये मुकदमा इसे रखा है। तकरीर ही कहते हैं, दावा इसे नहीं कहते। देखिए ये तकरीर कहते हैं, इसे बात जहालत सुनो। की बिना पर आपने अपना दावा शुमार किया है। मैं अब आपको ठहरे, मैं अपने बताता हूँ आपको, दावे मैं पे ठहर जाए, दलील मैं दे बताता सकता हूँ। हूँ, आपकी किताबों से हवाले जी दे जी, मैं सकता हूँ, अभी बताता हूँ, बता दूंगा। हौसला करें, मैं निजाम भाई बताता हूँ, मुझे तारुफ पूछे मैं जो बताता बंदी हूँ, है, आप हौसला करें। जो बंदी है कि मिर्जा इंजीनियर वाले क्या आप है? मिर्जा जी जी, इंजीनियर मैं क्या वही है? इनसे पूछने लगा हूँ। पहले आप मुझे बताएं कि आप देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं या मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं हम।
دیکھیں آپ صرف اپنے بابوں کا ادھر جواب دیں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، اپنے بابے کا جواب دیں ادھر۔ آپ کون ہیں؟ آپ حلالی ہیں حرامی ہیں؟ ہمیں پتہ چلے گا نہیں، تو آگے حلالی گفتگو دیکھیں، ہوگی نا۔ حلالی حرامی میں آپ یہ دیکھیں، تو ہم بعد حلالی میں گفتگو حرامی کریں آپ گے کے نا، بزرگان دین تھے، یہ تو آپ مجھے ہم اکسا رہے ہیں بعد کہ میں میں گفتگو گالیاں کریں گے نا۔ نکالوں، آپ یہاں سے میں بھاگنے آپ کی سے کوشش کر ایک رہے ہیں بڑا مؤدب فیضان، سوال بٹ کیا میں نے آپ سے، جی میں نے آپ سے بڑا مؤدب سوال کیا ہے کہ مجھے میں یہ نے بھی بتائیں بڑا کہ مؤدب آپ سا سوال کس کیا ہے کہ مکتبہ مجھے فکر جواب سے دو، تعلق آپ رکھتے ہیں؟ مجھے اکسا رہے ہو کہ میں تمہیں گالیاں دوں آپ تاکہ کس تم لوگوں کو مل مکتبہ جائے فکر سے موقع، تعلق مجھے رکھتے ہیں فالتو وہ بتا دیں ہمیں۔ جواب دو، اور تمہیں 25 بندے سن رہے ہیں، جواب دو میرے ہم دعوے کس کا، آپ کس جواب مکتبہ نہیں فکر سے آتا، تعلق رکھتے ہیں وہ پڑھ کر بتائیں۔ نہیں آئے ہوئے، وہ پڑھ کے آؤ نا، ایک سیکنڈ. ہیلو ہیلو پڑھ کے آؤ۔ السلام علیکم. جی السلام جی علیکم. کاشف بھائی، وعلیکم السلام۔ یار ایک ایک کر کے بات کریں. شیعان صحابہ اگر صرف آپ نے بولنا نا میرا بھائی تو اپنی سائڈ پہ جا کے براڈ لگائیں اور دیکھیں دے میں نے مار ایک سادہ 4.5 سا بولیں جواب گے. مانگا ہے، لیکن اب بکواس آپ نے کرنے مرزا لگے سوال کر انجینئر لیا کا نا, اسٹوڈنٹ، خاموشی اختیار کریں. ون نہیں، بائی میں بھائی ون نے آپ. ایک مرزا سادہ انجینئر سا کا جواب اسٹوڈنٹ ہے مانگا ہے۔ فیضان بھائی، مرزا انجینئر کا چھوکرا ہے، آگے کریں بات آپ۔ اللہ چلیں وہ تم نے ذرا میرے اوپر عثمان بھائی الزام وہ ایک لگایا کہ میں وہ جس نے مرزا کا مقلد ہوں، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ چلو یار اب ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا، چلو جی اللہ کی چلیں جھوٹوں جی پر کریں لعنت ہو، بات، تم نے میرے پر الزام لگایا۔ اچھا یار چلو ٹھہر جاؤ ایک ٹھہر ایک جاؤ۔ کر کے ابھی بات پتہ چل کرنے جائے دینا. گا، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا یہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے کہ نہیں۔ چلے فیضان بھائی گفتگو کریں آپ۔ اچھا عثمان بھائی، وہ عثمان انجینئر کی ایک وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ طارق جمیل کی کتاب کی تعریف کر رہا ہے، وہ ذرا پڑھی آپ کے پاس؟ میں لگا دیتا ہوں۔ جی جی وہ ذرا ویڈیو لگائیے، انہیں جوتی ان کے گھر سے مارے نا پھر یہ صحیح رہیں گے۔ کہ میری 100% چیزیں آن کی جا رہی ہیں، دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے. ہائے تم لوگوں کی بے بسی۔ وہ چپ کر جا مرزیا، انہیں چپ کر جا۔ خوش ہے. چپ کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں آگے سے۔ رضوان کی 100% چیزیں نبی علیہ السلام آن کرتے ہیں. یہ تو اسے ابھی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں آن کی جا رہی ہیں. 블루투스 모드입니다. ایسا تو نہیں ہے. 블루투스가 연결되었습니다. ایک دینی غلبے کے اعتبار سے پسند کر رہے ہوتے ہیں نہیں. چاند ایک باتیں آپ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس ہاں جی اب سنیں جی، اب سن لیں یہ ساری بات۔ ہے. تو باقی اس میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی. یعنی میں اگر بار بار تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال پڑھتی ہے میرے پیٹ میں تو درد اٹھتا ہے کہ یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں، جو کوششیں ہیں، ان کو میں صحیح کہتا ہوں. میں ان کو ایک دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام اگر کسی بات سے خوش ہوں، آپ تو کئی صحابہ سے بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی 100% چیزیں نبی علیہ السلام آن کرتے ہیں. یہ تو اسے ابھی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں آن کی جا رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے. اچھا آگے جا کے میں بتا دیتا ہوں، آگے جا کے نا آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف توجہ دلانا. جیسے کہ امام بخاری کی کتاب کے حوالے سے محدث کا خواب موجود ہے کہ امام بخاری کی کتاب میری کتاب نہیں پڑھتے. تو محدث نے پوچھا ہے کہ کون سی کتاب یا رسول اللہ خواب میں؟ تو وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب صحیح بخاری. حالانکہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں، صحیح بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں. جی فیضان بھائی اب آپ کریں بات۔ جی شیان صاحبہ، اب تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کوئی آپ کو خاموش۔ کہ کسی کتاب کے اندر مکمل جو ہے وہ جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے وہ مصنف یا کوئی اور اگر اس کے اوپر تقریز لکھ دے، کوئی اس کے اوپر تقریز لکھ دے اپنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کتاب کی ایک ایک عبارت کا جواب دے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا.
چلیں عثمان بھائی بولنے دیں، سے بولنے دیں، چلو بولو میرا بیٹا، بول یہ شاباش۔ لوگوں کی یہ علمی حیثیت تھی کہ یہ مائک میوٹ کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پڑھ کے نہیں آئے ہوئے پرچیوں والے لوگ ہیں یہ۔ اچھا جی، انہوں یار نے آپ نا مجھے کو بہت ہی جاہل انسان لگتے ہو، آواز دب لان پہ جانے چڑھ کی وجہ کر کے سے، بیٹھ یار، بولنے دے، آواز بات کاٹ دب رہا جانے ہے۔ کی وجہ سے ٹیکنیکلی مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ اس کی آواز دب جاتی ہے فیضان کی، بھائی چپ کر جاؤ یار، اس چپ لیے کر کرواؤ رہا تھا تمہارا مائک میوٹ۔ بڑے چلو بدتمیز انسان مرزئی ہو جی یار کر تم، لو، مرزئی بھائی جی چپ کر لو کرواؤ یار، گل، منجی ٹھوکوں گا تم سب کی ابھی۔ بڑا اچھا جی، بدتمیز انسان ہے مرزئی یار کر یہ۔ لو گل۔ لان پہ چڑھو یار تم۔ اچھا یہ جو ہے اپنی امی کو بھی یہی کہتے ہو؟ تمہارے اوپر تمہاری امی جب لعنت و کہتی ہے اللہ کی، دھیان سے تم میرے موٹر اوپر سائیکل کفر کا چلانا الزام صبح لگا کالج رہے ہو جاتے ہوئے، یہی یار، کہتے اس ہو کو اپنی چپ امی کو؟ کرواؤ یار، شرم کیا آنی چاہیے بدبختی تمہیں، پڑ گئی ہے۔ بدتمیز۔ ہاں ٹھیک ہے، لان پہ چڑھو۔ اچھا جی، انہوں اچھا نے جی، یہاں بات اچھا کی ہے۔ مرزئی، اچھا جی عثمان بھائی، اپنی امی کو بھی عثمان یہی بھائی کہتا ٹھہر ہے جائیں، یہ۔ ٹھہر جائیں، مرزئی کاشف اور بھائی ٹھہر مرزئی جائیں۔ خنزیر کے بچے، عثمان بھائی ایک منٹ کاشف بھائی رکیں۔ کو گالی اور دے رہے بولنے ہیں اس دو خنزیر بار کے بولنے میں دو بچے، یار، اس ٹھوک بار میں آدمی۔ ننگے پہ بار لعنت، میں اس بار میں نکال ننگے لو، پہ ٹھوک لعنت آدمی۔ جو غار سمرا میں جا بار کے میں چھپا ہے، ننگے پہ اس لعنت ننگے ہے پہ بھائی، لعنت، واقعی لعنت ہے۔ ہاں جی اس ننگے پہ لعنت جو غار سمرا میں جا کر چھپ گیا، اور باہر نکلے گا تو سبز اس کے بال ہوں گے، ارد گرد اس کے سارے سبز ہے، سبز رنگ کے اس کے لمبے لمبے بال ہیں، وہ باہر نکلے گا تو آ کر دہشت گردی کرے گا، اس ننگے پہ لعنت۔ اور کچھ ساڑھے لاکھ خدمت ہوگی لعنت بے شیانے شمار اس صاحبہ۔ غار سمرا والے پہ لعنت۔ ہاں جی چلو بات جی آگے سنو، سارے بتاؤ، سارے بھائی باری باری میوٹ کھولیں، اس کاٹنا ننگے پہ بات لعنت کریں نام لے کر۔ سارے یار، بھائی لعنت یوز کر دو۔ کر رہا ہے۔ جی اس پہ بھی لعنت جی بے شمار، لعنت اس کی ہے ماں اس پہ بھی غار لعنت بے سمرا شمار، والے بے کی۔ غیرت انسان، عثمان بھائی جاہل غار کتا سمرا والوں کو حرامی۔ میں باہر نکال کے جوتے مار سکتا ہوں؟ اچھی بڑی طریقے سے بات ہو رہی ہے، تو بات سن چپ کر کے، اچھا پڑ جی، اب پڑ سن پڑ لیں جی پڑ جواب۔ لگائی ہوئی ہے تو نے۔ جواب سنو جی، اب انہوں نے یہاں ایک بات کی ہے کہ کبھی کبھار ایک صفحے سے غار بھی سمرا والے پہ لعنت، بار میں ننگے پہ بھائی امام لعنت، غار مہدی علیہ سمرا السلام والے کے اوپر بار اجماع میں بے ہوا ننگے ہے، پہ شمار صحابہ لعنت۔ لگاتار اعظم کی تیز جماعت ہے امام مہدی کے اوپر۔ رفتار۔ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر سواد اعظم جس کو تم گالیاں نکال رہے ہو، غار خدا سمرا تمہارے والے اوپر لانا، تو تم غار سمرا والے بار میں امام ننگے پہ مہدی تو لعنت۔ پیدا ہوں گے غار سمرا والے پہ لعنت۔ غار سمرا والے بار میں غار ہجڑے پہ سمرا لعنت والے جو 5 ننگے پہ سال کی عمر میں غار لعنت، پہ بھاگ گیا تھا، اس ہجڑے پہ لعنت۔ غار سمرا یار والا بگوڑا ننگا لانتی، اچھا، انہوں نے یہاں ایک بات کی، غار سمرا والا ننگا لانتی، غار سمرا والا جو 12واں بگوڑا ہے 5 سال کی عمر میں جو غار میں بھاگ گیا تھا اصل قرآن پاک لے کے، جو 70 گز کا قرآن پاک ہے شیعوں کے بقول، اس ننگے پہ لعنت۔ اور فیضان وہ بھائی میں کہتا اس ہے ننگے کہ کو جب کپڑے، تک 313 بولنے حلالی تو پیدا دے نہیں ہوں بگوڑے، گے میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ بگوڑا جی وہ جو بولنے دو، کہتا ہے کہ بگوڑا 313 حلالی جب تک بھائی پیدا میرے نہیں ہوں گے بگوڑے شیعوں بولنے میں تب تک باہر نہیں آؤں گا، اس ننگے پہ لعنت بے شمار۔ بے شمار۔ لعنت اچھا بے فیضان جو بھائی میں شمار اس کو جو کپڑے لگاتار بنا کے، تیز دیوبندی بھی میں رفتار۔ اس اسی کو کو کپڑے مانتے بنا ہیں، کے جوتے مار دیوبندی بھی سکتا اسی ہوں؟ کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی اسی ننگے کو مانتے ہیں، ان دیوبندیوں پہ بھی لعنت، قادیانیوں پہ بھی لعنت۔ چلو جی، اچھا یہ جو بے ہے شمار بے بچے شمار۔ پڑھ کے نہیں آئے ہوئے تو مائک میوٹ کرتے ہیں۔ خیر، اس بات کو اگنور کر کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کہا کہ ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تعریف کر دی ہو کتاب کی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کس کی طرف منسوب کرنے لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ نے کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ اس کی طرف اتنا بڑا کفر منسوب کر تو دیا تمہارے امام اعلیٰ حضرت بخاری نے۔ کو یہ امام بخاری کا جو مصنفین نے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم میری کتاب نہیں پڑھتے؟ میری کتاب کون سی؟ صحیح بخاری۔ تو بتائیں کہ رسول اللہ نے وہ کتاب آگے خود پڑھی تھی یا رسول اللہ نے وہ کتاب خود لکھی ہے؟ جواب دو چلو۔ دنیا کی ایک صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت کر دیں جو انہوں نے ابھی یہ کہانی سنائی ہے، کیونکہ ظاہر سی یہ بات تو ہے کہانیوں کے ہر علاوہ بخاری بات نہ کاٹا کے کرو، یہ ہر کھوتے ہونے کی نسخے کے نشانی، تم اندر یہ کھوتے لکھا ہو، ہے۔ بات نہیں بخاری کے جتنے بھی نسخے مل رہے ہیں نا میرے پاس گھر میں پڑا، دارالاسلام کا جو چھپا ہوا ہے جو وہابیوں کا مکتبے سے چھپا ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا اس کو کس ایک کا انکار تحقیقی کرو جواب گے؟ دے دیتے ہیں، فیضان بھائی اس کو تحقیقی جواب دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، بولنے تو دے، وہ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا او بگوڑے؟ مرزیا چپ کر ہے، بگوڑے چپ کر، تجھے تحقیقی تحقیق جواب کر کے دیتا ہوں سن میں۔ تو لے۔ اور نیچے بیٹھ، خنزیر کے بچے گالیاں دے رہا ہے، مرزئی نہ ہو تو تیرے 12ویں پہ لعنت۔ خنزیر کے بچے یہ چیک کر کے فوائد السالکین سے یہ آیا تھا واقعہ، اور 3 بزرگوں کی طرف یہ اس کی نسبت ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، ان کا نام لیتے ہیں اور عبارت نقل نہ کی، جہاں باحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو صریح کذب کی، جرا کی راہ لی۔ یہاں کیا اعتبار ہے اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت نہ بھی کی ہو؟ تو اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے۔ یہ کتابیں حضرات منصوب علیہم رضی اللہ
تعالی عنہم کی طرف منسوب ہے. بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی گئی ہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، خنزیر کے بچے. تو وہاں پہ جو مقبول کتاب کہا گیا ہے وہ اسی حوالے سے کہا گیا ہے، جبکہ یہ جو حوالہ ہے خود اعلیٰ حضرت نے اس کو دوسری جگہ پہ خود کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے منسوب. اور دوسرا کہ جب کسی کتاب میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ساری کی ساری ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرا لکھا ہوا ہے اور بالکل وہ صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد توجہ دلانا ہوتی ہے، جیسے صحیح بخاری کا ہم نے حوالہ دے دیا. جبکہ یہ خود اعلیٰ حضرت نے اس کو جھوٹا تسلیم کیا ہوا ہے، اس کتاب کو بھی جھوٹا تسلیم کیا ہوا ہے. اور خود ہمارے جو محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، انہوں نے اخبار الخیار میں خود لکھ دیا ہے کہ ایک بھی کتاب چشت کے کابر نے لکھی. ابھی تو مرزا انجینئر کا وہ شروع ہونا تھا معاملہ چشتی رسول اللہ کے اوپر جناب، کہ اس نے خود یہ کلمہ پڑھایا لوگوں سے. غار سمرہ والے لعنت، اس نے خود یہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے کے لیے اس نے پیسے دیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بھی دو اور ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھو اور میں پیسے دوں گا اس کے اوپر. جی فیضان بھائی. بالکل جی عثمان بھائی، بات کرنے کے لیے کوئی آئے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو آ کر ایک ہے نا ڈکٹیٹ کرنا اگلے بندے کو یا پھر گالیاں نکالنا، تو یہ تو پھر برداشت نہیں ہے، سیدھی صاف سی بات ہے. آپ آ کر علمی اختلاف کرنا چاہیں صحبت کریں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، کتابیں ہمارے پاس ہیں، ہم سامنے دلائل لگاتے ہیں، او جی کر لو بات. اچھا میں کہنے لیکن صرف جو اتنا ہی آیا تھا کہ ایک بندہ بات کرے ایک ٹائم پہ، دو بندے بات نہ کریں آواز دب جاتی، اتنا کہنے آیا تھا میں صرف. وہ الٹا بات سمجھنے کے میرے سے لڑائی کرنا شروع ہو گیا. او کاشف بھائی، وہ ان 4 بندے چاہیے سن، انہوں نے کہا چلو کاشف بھائی نو بھی کنال بک کر لیے، مسئلہ ہے بس. میری بھی انہیں تازہ تازہ چھٹی ہوئی ہے، انہیں اسپتال تو کاری پہنچیا ہوں. چلیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے جناب آپ کو. آمین ثم آمین. اچھا جی، یہ کامران صاحب کو بڑی چول اٹھ رہی تھی اس ٹائم نا، چشتی رسول اللہ چشتی رسول اللہ. آ جاؤ جی کامران صاحب، آ جاؤ. چلو جی، چلے یہ جی. تو دیوبندیوں کو کافر کہہ چکا ہوا ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے؟ دیوبندیوں کو کافر کہہ دیا اس نے. اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ بھائی پڑھا ہے اس نے، اور بالکل وہ ثابت شدہ چیز ہے، اور وہ قذاب ملعون جو ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور اپنے اوپر درود بھی پڑھواتا ہے، اس پر بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جس کی طرف تو رجوع کرتا ہے وہ متبع سنت ہے، وہ تو پکا کافر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے بالکل وہ بھی کافر ہے. اوکے، آج دیوبندی کہاں مر گئے ہیں؟ دیوبندی تم آؤ نا، کدھر مر گئے ہو؟ مرزا قادیانی کے ماننے والوں نے کہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس کلمے میں محمد سے مراد مرزا کذاب ہے، اور دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ اشرف علی رسول اللہ. یہ تو اسمبلی میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ اشرف علی رسول اللہ سے مراد جناب وہ رسول اللہ اشرف علی ہے، اور اس کے اوپر وہ درود پڑھتا ہے. وہ آگے سے وہ خوش ہوتا ہے اور آگے سے وہ اشتہار بازی کرتا ہے، شائع کرتا ہے اس کو، اور اجازت دیتا ہے کہ جو مرید بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں دندیاں نکالا کروں گا آگے سے. اور ایسے ہی وہابیوں کا بھی ہے بھائی، امام جبار لا الہ الا اللہ جبار امام اللہ، وہ بھی ہے. تو وہ وہابی اس کی کیا تعویل کرتے ہیں وہ جب ان سے بات کریں گے ہم پوچھیں گے، لیکن دیوبندی کیا تعویل کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ہماری طرف سے بھائی یہ تو یہ واقعہ ہی جھوٹا منسوب گڑھا ہے. خود اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ یہ جھوٹی کتابیں منسوب ہیں جن سے یہ واقعہ آیا ہے. اور اولن وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت ہو، ایک اس کتاب میں کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے اور اس کے اندر کتاب ثابت ہو جائے نا، تو اس میں جو فقرہ ایک ایک لفظ ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ثابت شدہ یہ فقرہ ہے اور انہی کا یہ فقرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جو ہے نا وہ تسلیم کرنے سے کہ برابر، جیسے کہ صحیح بخاری ہے اور اس میں وہ ثابت ہے، کتاب صحیح بخاری پوری کی پوری ثابت ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک ایک لفظ بھی یہ کہنا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے بیان کیا ہوا، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ بہت سی ایسی، جیسے کہ مرزا انجینئر نے خود کہا ہے کہ بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں، اور خود کئی جگہوں پہ اہل حدیث جو ہیں وہابی انہوں نے مانا ہوا ہے کہ یہ راویوں کا وہم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، جبکہ اس کو اصل کتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ایک فقرے کا ثابت ہونا نہیں،
بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں جن کا مفصل بیان کتاب الجواقیت والجواہر میں آ چکا ہوا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فوائد السالکین جس سے یہ واقعہ آیا ہے وہ خود گھڑی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح سبع سنابل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خواجہ بختیار کاکی نے پڑھایا ہے۔ اسی طرح جو تیسری کتاب ہے اس کتاب میں ایک فوائد السالکین ہے اور ایک ہے حشت بہشت، اس میں آیا ہوا ہے کہ شیخ مخدوم یوسف نے پڑھایا ہے، تین ہستیوں نے پڑھایا ہوا ہے کلمہ، اور وہ تینوں جو ہیں وہ تینوں کی طرف یہ بات منسوب ہونا یہ ثابت کر دیتی ہے جھوٹا ہے واقعہ۔ بھائی جو موضوع لگایا اس کے اوپر آؤ، کوئی بات کرو دیوبندیوں، یہ حدیث صحیح بخاری سے ہمیں نکال کے دکھاؤ۔ قادیانی اگر کہے کہ بھئی یہ حدیث ہے تو وہ قذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولنے والے، اور دیوبندی یہ کہیں تو وہ یہ مسلمان، بھائی کیا معیار ہے تم لوگوں کا؟ جی فیضان بھائی میں جانے لگا تھا، انہوں نے بات پھر نہیں مجھے جانے نہیں دیا، تو آپ گفتگو کریں، میں بیٹھا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جناب اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سید محمد فیاض صاحب ذرا اوپر آئیں۔ سید محمد فیاض، کیا لکھا جی ناول صاحب نے؟ اچھا چلو فیضان بھائی یار تو حدیث روایات میں تیز ہے، آجا کبھی پرائیویٹ سیشن لگاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ناول صاحب، آپ نے ویسے بھی ہمارے کیے تو ہوئے ہیں ڈیبیٹس وغیرہ آپ نے، اور دیکھا بھی ہوگا کہ روایات کی جرح و تعدیل کا معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں، پرائیویٹ سیشن کر لیں گے ایک۔ خیر اصل میں نا ابھی فی الحال ہمارا شیعت موضوع نہیں چل رہا، موضوع اس وقت دیوبندیت ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا موضوع نا وہاں پہ کنورٹ نہ ہو۔ جو اصل چور ہے نا اس وقت، ورنہ انہوں نے تو خوشیاں منانی ہیں، لو جی ہم سے ہٹ کرنا ہے، ان کا دھیان کہیں اور چلا گیا۔ باقی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے روایات کے اوپر بھی گفتگو۔ آؤ جی راہیل صاحب اوپر آؤ، قبر پوجے پتہ نہیں کی لکھی ہے یار، عجیب و غریب ہے، آ جاؤ اوپر آ جاؤ، کال پہ آ جاؤ، کال ڈالو میں اٹھاتا ہوں تمہیں۔ اس کو میں نے پہلے 2-3 بار انوائٹ بھیجی ہے، اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اوپر آئی ہے۔ آ جاؤ یار، ہم نے کون سے یہاں پہ چھریاں چاقو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاؤ گفتگو کرتے ہیں۔ راہیل 1980 سید محمد فیاض صاحب اوپر آئیں ذرا، آپ کو بات علم کی، تعلیم کی، دین کی بات کرتے ہیں نا، تشریف لائیں۔ بات کتاب سے ہوگی جناب، آ قرآن جائیں اور سید حدیث کی صاحب، بات ہوگی۔ سید محمد کیا لکھے جی فیاض، آ جائیں فیاض صاحب اوپر آ جائیں، گفتگو کرتے ہیں۔ چلیں آئی گئے ہیں جی، کاشف بھائی آپ کریں گفتگو۔ کی کر رہے ہیں آپ کی طرف سے آواز ہے؟ اور کتنے مسجد سپیکر نہیں لائے؟ نہیں چلے گئے ہیں، چلے گئے۔ ایک کاشف بھائی بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس، بندہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں سارے، لو جی لیجنل اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں ہوتے۔ نہیں نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، فیاض صاحب تشریف لائیں، ہے بھی سید ہے ماشاءاللہ۔ او گیا جے، او پہ جانے نہیں۔ لو جی لگ رہا ہے ساڈا مولوی چلا کتے۔ تسی چلا لو براڈ۔ چنگا بلا تانوں کہہ رہا سی مینوں جان دیو، مینوں جان دیو، صحیح ہو گیا۔ چنگے رہے ہو۔ ہاں جی، دا کریٹر ول بی بیک سون۔ جی السلام علیکم بابر بھائی۔ جی الحمدللہ، جی اللہ کا کرم، آپ الحمدللہ سنائے؟ الحمدللہ بابر بھائی۔ اوہو، نہیں نہیں براڈ نہیں گرے گی، ہم سارے ایک دفعہ ہی گریں گے نیچے۔
وہ بھی دڑام سے. اور بھائی ریکارڈنگ کی ہے؟ لگا دی ادھر. لنک شیئر کر دیا کریں نا ادھر مشاورتی پینل میں. یار اس چلو رقیب جاہل سے صاحب کون بات کرتا ہے؟ آ اس کی جائیں صرف اوپر. منجی ٹھوکو پپو ملک کی صرف منجی ٹھوکو بس. اس سے کس نے بات؟ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بڑی شخصیات کیوں ان کو منہ لگاتی ہیں اپنے. عامر مرزا. عامر مرزا نکما آدمی ہے. نہیں وہ آپ کو نہیں پتا نکما. وہ بڑا تیز ترار شاطر ہے وہ بندہ. وہ لڑائیاں کروانے میں، دہشت گردی میں، اور پھر جنابی اس طرح کے معاملے میں ایک نمبر پہ ہے وہ بندہ. وہ کہتے ہیں نا وہ کنہ بند ہے. اسے بھی پتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو میں نے لیا ہے نیچے، وہ بھی ہے، سارا پتہ بھی ہوگا اس کو. میں نہیں مانتا، وہ بندہ بڑا شاطر ہے. وہ آج نا عثمان بھائی وہ ایان کی بروڈ پہ بیٹھ کے نا کچھ وہ خارجی وہ لگے تھے عقیدہ وحدت الوجود پہ اعتراضات کرنے. اچھا جی، میں نے کہا دیکھو، میں نیچے نا میں گزر رہا تھا تو میں نے نیچے سے کمنٹ کیا. میں نے کہا اب عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکمل ایک رسالہ لکھا ہے. آگے سے مجھے کہتا جی ہمارے لیے وہ لوگ حجت نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جناب. یہ صحیح انہوں نے ڈائلاگ پکڑا ہے، جس کے یعنی کہ جو بھی پرمبری سوچ سے متاثر ہے نا، یہی ڈائلاگ ہے. ہم نہیں کسی کو مانتے. پہلے بھی ایک آیا، ایک غالباً قاسم بھائی کی بھی روڈ تھی اس وقت. کہتا جی میں وہ کسی بابے کو نہیں مانتا، صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں کہی چلو جی قرآن و حدیث سے مجھے شرک کی تعریف بیان کر دو. وہ بس ایک ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا جی صرف یہی شرک کی تعریف ہے؟ تعریف اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، استدلال کے لیے صرف وہ ایک آیت لے لیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر تو مکمل شرک کی تعریف ہے ہی نہیں. یہ ان لوگوں کی جہالت ہے. وہ جو نا وحدت الوجود کے اوپر گفتگو کرنی ہے نا، تو وہ مفتی حنیف قریشی کا مناظرہ ہے، اس میں سارے حوالے ہی وابیوں کے دیے ہیں. جی وہ میں نے دیکھا ہوا مکمل مناظرہ مفتی کا، عمر مراسی جو ہے. اس مفتی کا، لیکن اس وقت تو وہ سنی تھا نا، مسلمان تھا اس وقت، اہل سنہ و جماعت سے تھا. تو ایسا ہی ہے. وہ حوالے جتنے بھی ثناء اللہ امرتسری کے ہو گئے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتابوں سے، اس سے بھی اس نے بہت حوالے دیے ہیں، بہت زیادہ. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو حوالہ ان حوالہ جات کو اکٹھا کر کے نا کوئی غیر مقلد آ اب میں جائے. انشاءاللہ اب نا ایک اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہوں. تو صبح وہ انشاءاللہ وہ مودودی والی آپ تیار کریں نا، پہلے مودودی کا آپریشن کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس طرف آتے ہیں، پھر یہ نکالتے ہیں ریفرنسز بار سارے. اور عثمان بھائی یقین کریں کہ کل جب وہ مودودی کا آپریشن کروں گا نا، تو باقی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر سیم وہی روش پہ چل رہا ہے جو مودودی جس روش پہ چل رہا تھا. اس نے نہیں کسی کو چھوڑا، نہ اس نے اولیاء اللہ کو چھوڑا ہے، نہ اس نے صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اشرا مبشرہ کو چھوڑا ہے، نہ اس نے خلفائے راشدین کو چھوڑا ہے، نہ اس نے حضرت معاویہ کو چھوڑا ہے. کسی بندے کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے سب کو رگڑا لگا دیا پکڑ کے. یہ تو آج نا میں اپنی وہ کتابیں وغیرہ سیٹ کر رہا تھا ساری، وہ دوسری نا ایک الماری میں شفٹ کر رہا تھا ساری کتابیں. تو اچانک ہی میرے سامنے یہ کتاب آئی ہے. میں نے نا مکمل کتاب پڑھی تھی، اس کو اوپر نا میں نے ریفرنسز لگا کے رکھے ہوئے تھے. تقریباً آج سے 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اچانک میرے سامنے آئی ہے، میں نے وہ نکال کے پھر اپنے بیگ میں رکھ لی کتاب. میں نے کہا جی یہ اس کے اوپر صبح کام کرتے ہیں.
اصل میں نا وہ جو ہے نا حنیف قریشی کا مناظرہ، اس سے جو حوالہ جات ہے نا، میں نے آج سے کافی سال پہلے اکٹھے کیے تھے حوالے اس سے. وہ پہلا جو میرا تھا نا ڈیٹا، جس میں بہت سارا میرا جو لوسٹ ہو گیا، اس میں تھے وہ سارے حوالے. اس کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے، نہ ہی پھر وہ ان گروپس میں ہم اتنا جاتے تھے، قادیانیت پہ زیادہ جانے لگ گئے رد میں. تو اب دوبارہ یہ آئے ہیں. تو اب جب دیوبندیت کا رد ہونا نا، تو وہ یقین کریں وہ خارجی قسم کے لوگ، تقیہ باز رافضی لوگ، یہ سارے ان چیزوں پہ اعتراض کریں گے، تو اس کے حوالہ جات نہ نکالنے پڑنے. اچھا خود کہہ رہا ہے، اندازہ لگائیں اس کی جہالت کا، کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نا جھوٹ منسوب کیا ہے کہ یہ کتاب کو مقبول کہا ہے نا. تو خود مرزا انجینئر کو وہ کذاب ثابت کر رہا ہے، خود مرزا انجینئر کو کہہ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ منسوب کیا ہے، جبکہ وہ بتا بھی رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% باتیں جو ہے نا وہ اس میں درست ہیں، توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا وہ سیر علام النبلہ جو ہے، اس کتاب میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ امام بخاری کے حوالے سے، وہ محدث کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو سیر علام النبلا تو حافظ صاحبی کی ہے. ہاں جی ہاں جی، اس کتاب میں ہے، یہ واقعہ پڑھا تھا میں نے. صحیح ہو گیا پھر تو. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. میں ریفرنس آپ کو دوں گا، تو آپ وہ نکالیے گا ریفرنس، اور اس ریفرنس کو نکال کے نا وہ پڑھیں گے. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. عثمان بھائی کچھ کھا رہے ہیں آپ؟ کھانے لگا. اچھا اچھا صحیح ہو گیا. مجھے چمچ ہلنے کی آواز آئی ہے نا، میں کہ لگتا ہے کچھ کھانے لگے ہیں. یار یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں کھائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ کشتہ جو ہے نا، وہ اللہ جنت نصیب کرے، تو ہمارے نا محلے میں تھے، تو ان کا کوئی نہ تھا، نہ بیٹی نہ بیوی، جو تھے وہ طلاق ہو گئی تھی ان کی 40 سال کی عمر میں. تو اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے 85-45 سال انہوں نے اکیلے گزاری ہے. تو کھانا شانا بھی ہماری طرف سے جاتا ہوتا تھا ان کو. تو وہ کرتے تھے حکمت کیا کرتے تھے ساتھ. تو ماشاءاللہ پیسہ ان کے پاس بڑا تھا، حکمت کرتے تھے ساتھ، اور فری دوائی دیتے تھے لوگوں کو جو کہ مستحق تھے، ان کو فری دیتے تھے. ان کے پاس ہوتے تھے بابر بھائی کشتے سے مجھے یاد آیا، کشتہ جو ہے نا وہ ان کی ایک ہی دوائی ہوتی تھی جن میں وہ کشتہ ڈالتے تھے، جس کو وہ پتہ نہیں پکاتے تھے، پکا کے تو پھر جب تک وہ کچا نہیں ہو جاتا تھا پتہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ پھولتا ہے وائٹ سا، پھر وہ اس کو پیس کے تو پتہ نہیں وہ دوائیوں میں ڈالتے تھے. وہ صرف ایک دوائی تھی، وہ جب تیار ہوتی نا اس کے لیے وہ دیا کرتے تھے. تو بڑے وہ نیکوکار ہے. جب کوئی بھائی کشتے کی کوئی بات کرتے نا مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں. میں جب باہر آیا تھا نا، تو میں پہلی بار جب پاکستان گیا تو انہوں نے مجھے فون کرنا کہ آ جا، تیرا انتظار کر رہا ہوں میں. تو محبت بڑی تھی بچپن سے ہی، تو انہوں نے ہمیں پالا تھا، بیٹوں کی طرح ہمیں رکھا ہوا تھا اس نے. تو تایا جی ہم کہا کرتے تھے. تو میں جب باہر تھا نا، پہلی بار پاکستان گیا نا، تو انہوں نے مجھے فون کرنے کے آ جا جلدی. تو 2 بار بیمار ہو چکے ہوئے تھے. تو جب میں پاکستان آیا تھا اس سے پہلے ان کو میں ہی ہاسپٹل لے کر گیا تھا. تو ان کا اس وقت نا دماغ ہل گیا تھا، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ بازوؤں سے وہ جو ٹرپیں لگتی ہیں وہ توڑ دیں، خون کر لیا، بازو اپنا توڑوا لیا، یعنی کہ اس طرح کی حالت ہو گئی تھی. تو میں تھا ساتھ میرے کزن، ہم نے ان کو بچایا مطلب کہ ان کو ان چیزوں سے روکا، نہیں تو وہ اس وقت تو گئے تھے. تو وہ بھی اس کا بھی وہ بڑا یاد کرتے تھے.
फिर ऐसे ही अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में उनको वफ़ात दे दी। घर में अकेले ही थे। तो हाजी साहब ना बाहर आया करते थे। हाजी साहब कहते थे, हज किया हुआ था उन्होंने, उम्रे भी करते थे। तो फिर वो मैं जब पाकिस्तान गया ना, तो सिर्फ 1 महीना रह गया था मेरे पाकिस्तान जाने में। तो मैं मेरे जाने से पहले फ़ौत हो गए वो। तो वो ऐसे रोज़े की हालत में थे, तो सोए हैं और बाहर आया करते थे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने जब जाते थे ना मस्जिद में, तो उसके बाद अंदर चले जाते थे। फिर इशा से पहले बाहर आया करते थे, वो जहाँ हम सारे बैठते थे मोहल्ले में। तो वो आए नहीं। तो मेरा कज़न ना मिट्ठू, उसने कहा कि हाजी नहीं आया, हाजी खैर हो, हाजी आया नहीं बाहर। तो वो फिर काफ़ी बेल दी, नहीं उन्होंने खोला नहीं दरवाज़ा। वो फिर ना इकट्ठे हो गए सारे, और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि पहले भी हाजी साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, आज से 7-8 माह पहले तो ये हालत हो गई थी उनकी, तो अब जाके चेक करो। तो फिर वो दरवाज़ा दूसरे घर से गए, देखा जाके वो फ़ौत हो गए। रोज़े की हालत में कह रहा हूँ, रोज़ों में वो फ़ौत हुए। नहीं वाकई होता है, कुव्वत के लिए ही होता है, जो पता नहीं मुख्तलिफ मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। उस्मान भाई आगे ना, मैं वो गालबन कासिम भाई की रोड पे बैठा था, यहीं पे बैठा था कासिम भाई की रोड पे। वहाँ पे पता नहीं कोई वो यूके की लड़की आई, लो जी, कहती ये फैज़ान है ना, ये बहुत बड़ा लानती है, ये कभी किस रोड पे बैठा होता है, कभी किस रोड पे बैठा होता है, और बैठकर ये आइमा की बुराई कर रहा होता है, फलां कर रहा होता है। मैं क्या हूँ यार, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मुखालफिन इकट्ठे हो गया मेरे तो। अच्छा मैं तो यार सही हो गया भाई। भाई, आपके वो बारे में जाओ ना, ना ये, जी जी, आपके बारे में ये पॉलिटिक्स भी करेंगे, सियासतें भी करेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है। और होता है ना कि जब लाजवाब हो ना, तो फिर ये करेक्टर के ऊपर, किरदार के ऊपर, अल्फाजों के ऊपर ये इस तरह की बकवासात करते हैं, तो इनसे बचना है आपने फिर। जी ठीक हो गया। वो बड़े उस्ताद जी आ गए ना यार, उन्होंने चुक लो पाजी। उस्ताद जी ने थल्ले आके बह जाते ने भाई, उच्चे बंदे ने, की करे बंदा। आगे जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। चले गए ने? नहीं, कल रात को आसिफ भाई आए थे, बिजी होंगे मेरे हिसाब से ना। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम जी, फैज़ान भाई, जमील भाई, बाबर भाई, उस्मान भाई, कैसे हैं सारे भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआएं आपकी यहाँ पे वाला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज ज़रा थोड़ा सा बाहर ही रहा हूँ, तो इस वजह से नहीं जो है ना लाइव आ सका। एक जगह से थोड़ा मौका मिला था कासिम भाई बाहर की करता बुलाने किसी ने? को 15-20 मिनट के लिए। नहीं, वो किसी ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ अच्छा ਉੱਥੇ ਚਾਰਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਰੀਕ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਐਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਪੁੱਛੀ। ऐसा ही है। ਅੱਗੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਆਨੇ ਸਾਹਬਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾੜਵਾ ਟੰਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਛਤਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਾ ਨੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬਰੋਡ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਮਰਦਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याका नस्तईन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹਯਾਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ਿਰਕ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਾ ਤਾਵਨ ਵਲ ਬਿਰਰੀ व ਤਕਵਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮਦਦ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਸਮ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਅਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨਈਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਲਮੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਅਤ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਲੋਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਤਰੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਆਪਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸਤਦਲਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਆਇਤਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਸਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਲਮੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਇਲਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨਈਮੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਾਲ ਹੱਕ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਈਦੁਲ ਹਕ ਫੀ ਤਖਰੀਜ ਜਾਲ ਹਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ PDF ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ।